شفا ہے، قرآن کے اندر شفا ہے. اگر کوئی بیمار ہے، لا علاج بیمار ہے، اگر وہ خلوص نیت کے ساتھ، دل کی عقیدت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیٹ دے حضرات محترم، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس کو شفا ملے گی. سورۃ الفاتحہ کا نام ایک سورہ شفا بھی رکھا گیا ہے. یہ اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے، یہ بیماری کے لیے شفا ہے حضرات محترم. لیکن اس کی فضیلت ہمیں کب پتہ چلے گی؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے. جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھ کر کبھی تجربہ ہی نہیں کیا تو پھر ہمیں یہ یقین اور ہمارے سینے کے اندر یہ پختگی کہاں سے آئے گی حضرات محترم. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیمات دیں اور اپنے گھر والوں کو قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں. حضرات محترم، آج ایسا سخت دور چل رہا ہے، قرآن کے خلاف ہر جگہ جو ہے آوازیں اٹھائی جاتی ہیں. حضرات محترم، کچھ دن پہلے آپ حضرات نے بھی ایک ویڈیو سنی ہوگی. ایک شخص، ایک لامتی شخص جو لکھنؤ کا رہنے والا، اس کا نام وسیم رضوی وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، شیعہ جماعت سے اس کا تعلق ہے. اس نے اپنی عرضی سپریم کورٹ میں پیش کی کہ قرآن پاک کے اندر 26 آیات ایسی ہیں جس میں لوگوں کو بھڑکانے کا حکم دیا گیا ہے. حضرات محترم، تو وہ بدبخت اور ملعون خبیث انسان یہ کہتا ہے کہ ان 26 آیات کو قرآن پاک سے نکالا جائے. حضرات محترم، تو اس کے خلاف آواز کس نے اٹھانی ہے؟ اس کے خلاف تو قرآن پڑھنے والوں نے ہی آواز اٹھانی ہے. اس کے خلاف تو قرآن پاک کو سمجھنے والوں نے ہی آواز اٹھانی ہے. حضرات محترم، تو اس لیے بیدار ہونے کا وقت ہے کہ ہم جتنا ہم چپ رہیں گے اور یہ مخالف سازشیں جو ہو رہی ہیں، اب ہمارے قرآن پاک بھی محفوظ نہیں ہونے لگے، ان کے خلاف بھی یہ انگلیاں اٹھانے لگے. حضرات محترم، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ 26 آیات ایسی ہیں جس میں جہاد کا ذکر ہے، لہذا ان کو ہٹا دیا جائے اور ملک میں شانتی پیدا ہو جائے. حضرات محترم، تو کتنا ملعون اور بدبخت انسان ہے کہ جس 1400 سال گزر گئے، آج تک کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ قرآن پاک کے خلاف انگلی اٹھائے. لیکن ایسا وہ ملعون انسان، وہ بدبخت خبیث النفس انسان جس نے پہلی مرتبہ یہ جرأت کی قرآن پاک کے خلاف، سپریم کورٹ میں اس نے اپنی عرضی پیش کی کہ قرآن پاک سے 26 آیات کو نکالا جائے. حضرات محترم، تو ہم مسلمانوں کا یہ مضبوط اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھیں گے، ہم قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں گے. حضرات محترم، تو ہمارا سب کا حکومت ہند سے یہی مطالبہ ہے کہ اس بدبخت کو جلد سے جلد پھانسی کی سزا سنا دی جائے جو ملک ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو اس نے مجروح کر دیا ہے، جس نے قرآن پاک کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا اپنا نام بڑا کرنے کے لیے. اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کی توہین کی. اس کا یہ کہنا ہے کہ قرآن پاک میں جو 26 آیات ہیں ان کو من مرضی سے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے جوڑ دیا ہے. حضرات محترم، اس کی یہ بکواسات ہے. حضرات محترم، اگر ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں تو پھر کون سمجھے گا؟ مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو پھر قرآن پاک کی حفاظت تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. لیکن ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح پڑھیں، قرآن پاک کے معنوں کو سمجھیں. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس نازل کردہ کتاب ہے. حضرات محترم، تو رب فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس بدبخت اور ملعون اور خبیث انسان نے اگر اس آیت کریمہ پر غور کیا ہوتا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں، تو پھر وہ اعتراض نہیں کرتا، پھر وہ قرآن پاک کی جو 26 آیات ہیں ان کے تعلق سے وہ بکواسات نہیں کرتا. حضرات محترم، تو یہی وجہ ہے جو انسان قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھتا نہیں ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے. حضرات محترم، تو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عقل کا ہونا بھی ضروری ہے، دماغ کا صحیح ہونا ضروری ہے. تو حضرات محترم، اس بدبخت اور ملعون انسان کا دماغ ہی خراب ہو گیا ہے جو قرآن پاک کے خلاف اس طرح بکواسات کرتا ہے. لہذا ہماری حکومت ہند سے پرزور الفاظ کی التماس ہے کہ اس بدبخت کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ ملک میں جو ہے امن و شانتی برقرار رہے. حضرات محترم، تو اس قرآن پاک کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت
التي